أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق اللہ العظیم. معزز حضرات، میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، یہ آیت با اعتبار نزول آخری آیت ہے. جس طریقے سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے قرآن مجید کی حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرأ بسم ربک الذی خلق سے یہ پہلی آیت ہے، اسی طریقے سے جو آخری آیت ہے وہ یہ آیت ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے مخاطب کیا، تلاوت کیا. اس میں اللہ تعالی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر تمام نعمتوں کا تکملہ کیا، اتمام کیا. واتممت علیکم نعمتی، نعمت کہتے ہیں بلیسنگز، بینیفٹس اور اسپرچول گفٹس اللہ کی طرف سے. یہ نعمتیں خدا داد، ان کا تکملہ کیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آخر میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں راضی ہوا تم کو دین اسلام دے کر. جب یہودیوں نے یہ آیت سنی تو کہا کہ کاش یہ آیت ہمارے نبی پر نازل ہوتی تو ہم جشن مناتے، ہم عید مناتے. اتنی جو ہے نا دین کے مکمل ہونے کا، نعمتوں کے تکملے کا اور دین اسلام سے راضی ہونے کا ذکر اللہ کر رہا ہے. لیکن پھر کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ آئے دن دین اسلام پر، مسلمانوں پر، قرآن مجید پر اور بانی اسلام حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر گندہ دہنی کرنا، کیچڑ اچھالنا یا آپ کی شان میں گستاخیاں کرنا، یہ ایک عام سی بات ہو چکی ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی ملعون اٹھتا ہے اور حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے. کوئی نہ کوئی بصورت راکشس اٹھتا ہے. حالانکہ حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کے لیے مختص کر نہیں بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، کافۃ للناس بنا کر، تمام انسانوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا. لیکن یہ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ اتنی گستاخیاں، گندہ دہنی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. یہ اس وجہ سے ہے بانی تحریک پیر و مرشد حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا، بلکہ اس پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں جو کروڑہا کی تعداد میں تقسیم بھی ہو چکی ہیں، یہ محض اسی وجہ سے ہے کہ اگر حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ منور، آپ کا پاکیزہ چہرہ، آپ کی سیرت، آپ کے اوصاف اگر ساری دنیا میں عیاں ہونے لگیں، آپ کا چہرہ منور لوگوں کے سامنے پیش ہونے لگا، تو سارا عالم، ساری دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دیوانہ وار داخل ہونے لگے گی. لہذا اس سے روکا جائے، اور اس سے روکنے کے لیے تمام جو ہے نا انتہائی ظالمانہ حرکتیں، بدبختانہ حرکتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرنے کے لیے یہ لوگ جو ہے نا کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی انہوں نے. حالانکہ یہاں کی ہندوستان کی جو غیر مسلمین کی کتابیں پکار کر کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہے نا ہم جن کو خاتم النبیین کہتے ہیں وہی انتم رشی ہیں، وہی کلکی اوتار ہیں، وہی جگت کے گرو ہیں، وہی نراشنس ہیں. یہاں کی ویدوں میں، پرانوں میں، شاستروں میں، یہاں کی مذہبی کتابوں میں جن کا ذکر ہے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ، بڑی ہی صراحت کے ساتھ، تسمیننترے ملیچ آچاریونا سمنویتہا محمدم اتکیاتہا ششیہ شاکا سمنویتہا، کہ اتنے میں غیر ملک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے، پرکٹ ہوں گے، اور ان کے ماننے والے بڑے مضبوط قلب کے لوگ ہوں گے. کل کی اوتار میں آیا ہے، کل کی پران، اور سام وید میں احمدی پتہو پرمیدھام مرتسیہ جاگ رہا اہم سوریو ایواجنی، کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے پر حکمت شریعت حاصل کریں گے اور وہ دنیا میں سورج کی مانند روشن ہو جائیں گے. آپ کے دین کا ذکر، آپ کے کلمہ طیبہ کا ذکر یہاں کی کتابوں میں موجود ہے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ، کھلے الفاظ میں. بلکہ ہندوستان کے 36 مٹھوں اور مندروں میں یہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. آپ ادھر چلے جائیں، چتردرگ کے شونیہ سنہاسن مٹھ میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. کلیانی چند بسویشور کے سکہ اور سہلی میں ان کا جو خاص نشان ہے اس میں یہ کندہ کیا ہوا ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. کوڑیکل بسپا کے مٹھ میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے. تنتینی کے مونیشور سوامی کے مٹھ میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے. کپل کے سرسپا کے مٹھ میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. کڑگنجی کے مڑورا رادھیہ سمپردایک مٹھ میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. سرٹی کے فقیر سوامی کے مٹھ میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے. اور وروی کے مونیشور سوامی کے مٹھ میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اور ہبلی کے سدھاروڑ مٹھ میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اور شرنگیری کے شنکراچاریہ کے مٹھ میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے. اور آپ کے ڈیرے نانک جو علاقے سندھ میں ہیں، پڑوسی ملک میں، اس ڈیرے نانک میں جو بابا گرو نانک کا جو چولا ہے، جو جھپا ہے آپ کا، اس میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ
اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، بلکہ آپ کا جو جھپا ہے جو وہاں پر موجود ہے آج بھی ڈیرے بابا نانک میں، جو بابا گرو نانک پہن کر عبادت کرتے تھے، مراقبے میں بیٹھا کرتے تھے، تو اس میں صرف کلمہ طیبہ لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ کلمہ طیبہ کے ساتھ ساتھ کلمہ شہادت بھی اس میں موجود ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے اور سورۃ النصر اس میں موجود ہے، اور بھی کئی قرآن مجید کی آیتیں اس میں مذکور ہیں۔ وہ جو ہے نا حضرت قبلہ عالم کی، حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب کی جو کتاب ہے، کتاب سرور عالم جگت گرو ورلڈ ٹیچر، اس میں اس کا عکس بھی موجود ہے۔ بلکہ بابا گرو نانک جی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک بہترین ایک مثال دے کر آپ کہتے ہیں کہ قدر پھلاندا گد کی جانے جے حراماں وچ کھانے والی، قدر پھلاندا بلبل جانے جے باغ وچ رہنے والی، قدر نبیتا وہ کی جانے دنیا دار کمینے، قدر نبیتا وہ جانے جو رہ گئے وچ مدینے۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ قدر پھلاندا گد کی جانے، پھول کی جو قدر ہے وہ گد کو کیا معلوم؟ گد یعنی ولچر، جو یعنی مردار گوشت کھاتا ہے، پرندہ، تو وہ گد جو ہے وہ پھول کی قدر کیا جانے، اس کو کیا معلوم؟ پھول کی قدر تو بلبل کو معلوم ہے کہ وہ ہمیشہ باغوں میں چہچہاتا رہتا ہے۔ یہ مثال دے کر بابا نانک کہتے ہیں قدر نبی دا وہ کی جانے دنیا دار کمینے۔ یہ دنیا دار کمینے لوگوں کو حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کیا معلوم؟ قدر نبی دا وہ جانے جو رہ گئے وچ مدینے۔ نبی کی قدر تو ان کو معلوم تھی جو مدینے میں رہ گئے، یعنی صحابہ اکرام کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ بہت سارے آپ نے حضور کی شان میں اور اسلام کی تعریف میں آپ نے دوہے وغیرہ کہے، اور یہ کلمہ طیبہ کا ذکر یہاں کی مذہبی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ سنگرام پران میں آتا ہے لا الہ ہرنے پاپم الا اللہ پرم پدم جنم ویکنٹ پراپت نوتی تو جپے نام محمدم۔ لا الہ کہنے سے تمہارے سارے پاپ دھل جائیں گے، الا اللہ پرم پدم، الا اللہ کہنے سے آپ کا مقام بلند ہو جائے گا۔ جنم ویکنٹ پراپت نوتی تو جپے نام محمدم، اگر تم اس جنم کے بعد ویکنٹ یعنی جنت میں اگر جانا چاہتے ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یعنی ان کا کلمہ ورد کرو، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ جو ہے نا یہاں کی مذہبی کتابیں پکار کر کہہ رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، مکے مدینے کا ذکر، اور جو ہے نا کلمہ طیبہ کا ذکر۔ یہاں کے جو ہے نا 36 مٹھوں اور مندروں میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ ان تمام چیزوں کا ذکر یہ ہونے کے باوجود بھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخیاں اور یہ بے ادبیاں یہ محض اس وجہ سے ہیں کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاک سیرت، یہ پاک چہرہ منور کئی لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے، عیاں نہ ہو جائے، اور ساری مخلوق اور سارے ملکوں کے ملک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل نہ ہو جائیں، اس لہٰذا انہیں روکا جائے، ان کی جو ہے نا غلط پروپیگنڈے کیے جائیں کہ بدامنی پیدا کی جائے اور بدگمانیاں پیدا کی جائیں، یہ جو ہے نا ان کی یہ شرارت ہے۔ لہٰذا بانی تحریک حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب اپنی تصنیف میں، بلکہ آپ نے جو دستور مرتب فرمایا اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اغراض و مقاصد کے عنوان سے اس انجمن کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز۔ انجمن کا مقصد صرف دنیا میں امن پھیلانا ہے،
اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے یہ انجمن موقع اور محل کے لحاظ سے دو طرز اختیار کرے گی. طرز اول، دنیا میں اپنی پوری طاقت سے توحید پھیلانا اور ہر قوم کے روحانی پیشوا کی عزت قائم کرنا، اور اس نظر سے دیکھنا کہ حقیقت میں وہ ہمارا پیشوا ہے اور ان کے لائے ہوئے مقدس کتب کی عزت صرف زبان سے ہی نہیں کرنا بلکہ ان کے لائے ہوئے صداقتوں کا اثر تمام عالم پر ڈالنا. طرز دوم، توحید کے پھیلانے میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو ہر ممکن ذریعے سے دور کرنا اور مختلف اقوام کے روحانی پیشواؤں کے خلاف بدزبانی کرنے والوں کی اصلاح کرنے میں اپنے جان و مال کو بے دریغ لگانا. خصوصاً حضور سردار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بدزبانی کرتے ہیں یا کسی قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرنا. در حقیقت یہ انجمن خادم خاتم النبیین ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم ہے یہ انجمن، یہ خانقاہ. اسی ایک خدمت کے لیے بزرگان دین نے اس انجمن کے وجود کی بشارتیں دی تھیں. آج وہ بفضل ہی پوری ہو رہی ہیں. بعض مکار اور فریبیوں نے محض اسی بنا پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت روئے مبارک جب بے نقاب ہو جائے گا تو تمام عالم دیوانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہو جائے گا، اسی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے شروع کر دیے اور دنیا میں بدتر سے بدتر جو صورت ہو سکتی ہے اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا ہے. اب تک ایسی کتب کئی کروڑ کی تعداد میں شائع ہو چکی ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں. اس کا دفیہ کرنے اس انجمن کی غرض و غایت میں پہلا کام ہے. اس انجمن کا پہلا کام یہ حضرت قبلہ عالم نے اپنے دستور میں، یعنی اس انجمن کا جو دستور مرتب فرمایا اس میں آپ نے یہ اصول مرتب فرمائے ہیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہماری وابستگی ہے اور آپ ہی سے ساری دنیا میں جو ہے نا دین اسلام کی جو روشنی اور دین اسلام کی جو بنیاد جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ پھیلا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ آنے سے ہی اسلام ملا ہے ہم کو. آپ آنے سے ہی قرآن زمین پر اترا. آپ آنے سے مٹی ذات کی افراتفری، ایک صف میں ہمیں دکھتے ہیں غلام اور مولا. تو یہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے یہ انجمن کا قیام عمل میں آیا ہے. اور ایک دوسری جگہ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ اے برادران اسلام، دیندار انجمن کیا ہے؟ غیرت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر ہے جو جوش زن ہے. ساری دنیا میں بلکہ خصوص ہندوستان میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخیاں کی اس کا دنداں شکن جواب بلکہ دلائل، بینات اور براہین سے الحمدللہ اس تحریک کے مبلغین نے دو ٹوک انداز میں واضح طور پر دنداں شکن جواب دیا ہے. اور وہ لوگ خصوص جو سرور عالم جگت گرو ورلڈ ٹیچر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مقام ہے. اس مقام پر کوئی جو ہے نا قدم رکھ نہیں سکتا. لیکن آپ نے سنا ہوگا کئی جگت کے گرو بن کر بیٹھے ہیں، ان کو جا کر اس پیغام کو پہنچایا گیا کہ کل کی اوتار جنہیں کہا گیا ہے یہاں کی کتابوں میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو تاجدار مدینہ ہیں. تو یہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور آپ کے مقام و مرتبے کو
آپ کے ذکر کو پیش کرنا یہ اس خانقاہ کا، یہ اس انجمن کا وتیرہ رہا اور فرض اولین رہا، اور کیونکہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ساری کائنات، سارا عالم اس نور سے جو ہے نا بنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے بنایا گیا ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے بنائی گئی ہے۔ میں اس نور کے تعلق سے ایک شعر کہہ کر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔